شہرنامہ اردو سیگمنٹ میں حاضر خدمت ہے چند اہم خبریں، سماعت فرمائیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یوکرینی صدر کی سرزنش کا ویڈیو وائرل ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب امریکی صدر نے یوکرینی صدر سے انتہائی سخت لہجے میں گفتگو کی۔ ایک موقع پر امریکی صدر نے یوکرینی صدر کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ تم تیسری جنگ عظیم کے لیے سٹہ کھیل رہے ہو اور دنیا کو تباہی کی طرف دھکیلنے کی کوشش میں ہو، تمہاری وجہ سے جنگ بندی نہیں ہو رہی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے خلاف بات کرنے پر صدر زیلنسکی کو جھڑک بھی دیا۔ زیلنسکی امن کے لیے تیار نہیں، انہیں واپس بھیج دیا۔ ٹرمپ انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، تمہارے پتے اب ختم ہو چکے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ جھگڑے کے بعد وائٹ ہاؤس سے نکال دیا گیا۔ جمعہ کو دونوں رہنماؤں کے درمیان تقریباً 10 منٹ تک گرما گرم بحث ہوئی۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ بحث کے بعد یوکرین کے مندوبین اوول آفس سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ امریکی ٹیم وہیں ٹھہر گئی۔ اس دوران ٹرمپ نے نائب صدر وینس، وزیر خارجہ روبیو اور این ایس اے مائک والٹز سے بات کی۔ بات چیت کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ زیلنسکی بات چیت کے لیے کسی حالت میں نہیں تھے۔ اس کے بعد اس نے مائک والٹز اور روبیو سے کہا کہ وہ خود جا کر زیلنسکی کو بتائیں کہ ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ جب یہ دونوں افسران وہاں پہنچے تو زیلنسکی نے ان سے کہا کہ وہ چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ زیلنسکی نے ایک بار پھر ٹرمپ کے ساتھ بات چیت پر آمادگی ظاہر کی، لیکن اسے یہ موقع نہیں دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہونا تھی جو منسوخ کر دی گئی۔ ٹرمپ نے بحث کے دوران کئی بار جے ڈی وینس کے نکتہ کی حمایت کی۔ امریکہ میں یوکرین کی سفیر اوکسانا مارکارواوا ٹرمپ اور زیلنسکی کی بحث کے دوران پریشان نظر آئیں۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ زیلنسکی نے کہا، امن معاہدے میں تبھی شامل ہوں گے جب سیکیورٹی کی ضمانت دی جائے۔ زیلنسکی نے اس بحث کے بعد ٹرمپ سے معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے فاکس نیوز کو بتایا کہ وہ کسی بھی امن معاہدے میں اس وقت تک حصہ نہیں لیں گے جب تک کہ سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دی جاتی۔ پوپ فرانسس کی طبیعت مزید ناساز ہونے کے باعث انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا۔ ویٹیکن کے مطابق پوپ فرانسس کو سانس لینے میں دشواری، کھانسی اور قے کی شکایات ہیں۔ 88 سال کے پوپ فرانسس اپنے ہوش و حواس میں ہیں۔ پوپ فرانسس کو اضافی آکسیجن فراہم کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ 2 ہفتے سے زائد علاج کے باوجود پوپ کی صحت خراب ہونا تشویشناک ہے۔ اسرائیلی جیلوں سے 642 فلسطینی قیدی رہا مظالم کی دل دہلا دینے والی داستانیں سامنے آ گئیں۔ غزہ، اسرائیل نے حماس کے ساتھ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تحت 642 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا، جن میں سے 500 غزہ، درجنوں مغربی کنارے اور 97 مصر پہنچائے گئے۔ رہائی پانے والے فلسطینی قیدیوں کو یورپی اسپتال غزہ میں طبی معائنے کے لیے لے جایا گیا، جبکہ مغربی کنارے میں قیدیوں کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ کئی قیدیوں نے زندگی بھر کی سزائیں بھگتنے کے بعد اپنے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ رام اللہ میں رہا ہونے والے فلسطینی قیدی شریدے نے اسرائیلی جیلوں کو زندہ قبریں قرار دیا اور کہا، ہمیں ایسی اذیت سے نکالا گیا ہے جیسے ہمیں اپنی ہی قبر سے نکالا گیا ہو۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی قید سے واپس آنے والے کئی قیدیوں کی حالت انتہائی خراب تھی، کچھ کے اعضاء نہیں تھے اور ممکنہ طور پر تشدد کر کے ان کو معذور کیا گیا ہے۔ کچھ کو ان کے زخموں کی شدت کی وجہ سے ایمبولینس میں غزہ منتقل کیا گیا ہے۔ یہ رہائی جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے کا حصہ ہے، جس کے تحت حماس نے جنگ میں مارے جانے والے 4 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں حوالے کی۔ 1 مارچ کو جنگ بندی کے پہلے مرحلے کا اختتام ہو رہا ہے اور مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی امید برقرار رکھنے کے لیے ثالث بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ تاہم اسرائیلی حکومت کے اندر جنگ دوبارہ شروع کرنے کے مطالبات اس کوشش کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ رمضان المبارک، عرب امارات میں 4340 قیدیوں کو رہائی کا پروانہ مل گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اس اقدام کا مقصد ماہ مقدس کے دوران لوگوں کو خوشیاں پہنچانا ہے۔ قیدیوں کی سزاؤں میں معافی کا اعلان متحدہ عرب امارات کے صدر، وزیر اعظم اور مختلف رہنماؤں کی جانب سے کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے موقع پر سزاؤں میں کمی، کئی قیدی رہا
रहा किए जाने वाले कैदी मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हें उनके अच्छे अखलाक और मुस्बत रवैये की बुनियाद पर मुंतखब किया गया है। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में आज पहला रोज़ा है। लोटीन जमात और खान मार्केट गैंग पर हैरान हों, पीएम मोदी ने NXT का निकलियो 2025 में ऐसा क्यों कहा? मोदी ने कहा कि अभी चंद माह कबल हिंदुस्तान ने दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात कराए थे। ये 7 साल बाद हुआ जब हिंदुस्तान ने एक हुकूमत मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार में आई। इस अवामी एतमाद की बुनियाद गुज़िश्ता 11 सालों में हिंदुस्तान की बहुत सी कामयाबियां हैं। कुनकलियो 2025 से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया की नज़रें 21वीं सदी के हिंदुस्तान पर है। दुनिया भर से लोग हिंदुस्तान आना चाहते हैं और हिंदुस्तान को जाना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान दुनिया का वो मुख है जहां मुसलसल मुस्बत खबरें आती रहती हैं। खबरें बनाने की ज़रूरत नहीं। जहां आए रोज़ नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, वहीं कुछ नया हो रहा है। उन्होंने कहा कि 26 फरवरी को ही प्रयागराज में महाकुंभ का इख्तिताम हुआ था। पूरी दुनिया हैरान है कि एक आर्जी शहर में लाखों लोगों ने दरिया के किनारे कैसे नहाया।